وارث اعزا یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولاده المعصومین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی سیدۃ نساء العالمین۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم، شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین۔ اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابو القاسم محمد۔ ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد۔ فقال جعفر بن محمد الصادق علیہ الصلاۃ والسلام: ان لفاطمۃ تسعۃ اسماء عند اللہ تبارک و تعالی الصلوات۔ مومنین کرام، امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک بڑی معتبر حدیث مبارک ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس حدیث کو ہمارے تینوں بڑے محدثین نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ ثقۃ الاسلام پولینی نے بھی ذکر کیا ہے، شیخ الطائفہ شیخ طوسی نے بھی ذکر کیا ہے، شیخ المحدثین شیخ صدوق نے بھی ذکر کیا ہے۔ سرکار صادق علی محمد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: ان لفاطمۃ تسعۃ اسماء عند اللہ، اللہ کے نزدیک ہماری جدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے 9 نام ہیں۔ اللہ نے ہماری جدہ کے 9 نام رکھے۔ قرآن پاک اگر مطالعہ فرمائیں تو بعض انبیاء کے نام بھی اللہ نے رکھے ہیں۔ میں نے پہلی مجلس میں ذکر کیا تھا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام اللہ نے رکھا ہے۔ اور احباب، آپ جانتے ہیں کہ 5 تن پاک کے نام بھی اللہ نے رکھے۔ اور کب رکھے ہیں؟ دنیا میں آنے کے بعد، 5 تن کی ولادت کے بعد نہیں، خداوند عالم نے جب سے ان کی خلقت نورانی تخلیق فرمائی، اسی وقت رب نے ان کے نام بھی رکھ دیے۔ فرائض السمتین حدیث کی کتاب ہے برادران اہل تسنن کی، اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے میں جب اللہ رب العزت نے روح داخل کی اور حضرت آدم علیہ السلام دیکھنے، سننے، سمجھنے کے قابل ہو گئے،
تو بارگاہ رب العزت میں عرض کی یا رب حل خلقت احدا قبلی من طین، میرا اللہ مجھ سے پہلے کسی کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ ارشاد پروردگار ہوا آدم میں نے تم سے پہلے ایک مخلوق ضرور خلق کی ہے لیکن مٹی سے نہیں۔ پروردگارہ کس سے خلق فرمایا؟ فرمایا میں نے اپنے نور عظمت سے خلق کیا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی میرا اللہ اس مخلوق کی زیارت کروا سکتا ہے؟ ارشاد ہوا کیوں نہیں، جانب عرش نگاہ کرو۔ آدم علیہ السلام نے جو عرش کی طرف دیکھا، رأى خمسۃ انوار رکعا وسجدا، 5 نور دیکھے جو رکوع اور سجود کر رہے تھے۔ پروردگار اب ان ہستیوں کا تعارف کروا دے۔ ارشاد ہوا کہ آدم ان کا تعارف یہ ہے کہ لولاہم لما خلقت الجنت ولا النار ولا العرش ولا الکرسی ولا اللہ ولا القلم ولا الارض ولا السماء۔ اگر میں ان 5 ہستیوں کو خلق نہ کرتا، نہ جنت ہوتی، نہ دوزخ، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان، نہ عرش ہوتا، نہ کرسی، نہ لوح ہوتا، نہ قلم، وَلَوْلَاهُمْ لَمَا خَلَقْتُكَ، انہیں نہ بناتا میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اگر 5 تن کی تخلیق مقصود نہ ہوتی، اے آدم میں تمہیں بھی خلق نہ کرتا۔ فَإِذَا لَكَ إِلَيَّ حَاجَةٌ فَتَوَسَّلْ بِهَٰؤُلَاءِ الْخَمْسِ۔ آدم میری بارگاہ میں اگر کوئی حاجت پیش کرنا ہو تو وسیلہ ان 5 ہستیوں کو بنا۔ میں کسی کی حاجت پوری کروں گا ان کے وسیلے سے، کسی کی دعا مستجاب ہوگی ان کے وسیلے سے۔ اور پھر ایک جملہ رب نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، آلیت بعزتی و جلالی۔ آدم یہ بھی یاد رکھنا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے، اگر قیامت کے دن کوئی بندہ ایسا آ گیا جس کے دل میں ایک رائی کے دانے جتنا بغض ہوا ان ہستیوں کا، فَأُدْخِلُهُ النَّارَ وَلَا أُبَالِي، میں جہنم میں ڈال دوں گا اور مجھے پرواہ تک نہیں۔ ایک صلوات تو پڑھ دو۔ پروردگار ان ہستیوں کے اسماء نام بتا۔ اس وقت ارشاد ہوا آدم میں نے اپنے اسماء سے، اپنے ناموں سے مشتق کر کے ان کے نام رکھے۔ ان کے نام میں نے اپنے ناموں سے بنائے۔ انا المحمود وہذا محمد، صلوات تو پڑھو سارے۔ انا العلا وہذا علی، انا فاطر السماوات وہذہ فاطمہ، انا المحسن وہذا الحسن، انا قدیم الاحسان وہذا الحسین علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ روایت میں نے اپنے دعوے کے دلیل میں پیش کی ہے کہ جب سے خداوند عالم نے ان ہستیوں کے انوار خلق فرمائے، اسی وقت سے پروردگار نے ان کے نام بھی متعین فرما دیے۔ لیکن انبیاء میں، اوصیاء میں، اولیاء میں، ائمہ میں کسی نبی کو، کسی رسول کو، کسی وصی نبی کو، کسی امام کو، کسی ولی کو وہ عظمت، وہ فضیلت، وہ شرف حاصل نہیں ہوا جو جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کو حاصل ہوا۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ 5 تن میں سے باقی جو 4 تن ہیں، ہر تن کا ایک نام اللہ نے رکھا، سیدہ کے پروردگار نے 9 نام رکھے۔ دوستو یہ معمولی شرف نہیں ہے۔ بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کے اللہ نے 9 نام رکھے، 9۔ ہر نام میں ایک حکمت ہے، ہر نام میں ایک مصلحت ہے، ہر نام میں ایک راز ہے۔
اس لیے 9 کا عدد بی بی پاک کا عدد ہے، سیدہ کا عدد 9 ہے، اللہ نے 9 نام رکھے۔ ایک نام معروف نام مبارک فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ اب بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کا یہ نام کیوں رکھا گیا؟ علماء کرام کی موجودگی میں کم از کم 15 معانی، 15 جہات معصومین نے بیان کیے ہیں، 15 وجہ تسمیہ، یہ نام رکھنے کی 15 وجوہ ائمہ نے بیان کی۔ ان میں ایک جہت میں سناتا ہوں آپ کو، ایک حدیث امام کی۔ چھٹے امام سے جب پوچھا گیا کہ فرزند رسول آپ کی جدہ کا نام فاطمہ کیوں ہے، کیوں رکھا گیا نام؟ امام نے ایک وجہ یہ بتائی، لِأَنَّ الْخَلْقَ فُطِمُوا عَنْ كُنْهِ مَعْرِفَتِهَا۔ دیکھیے خلق اس میں جمع کہلاتا ہے، پھر اس پر الف لام استغراق کا داخل ہے۔ اب الخلق کا معنی بنے گا تمام مخلوقات، تمام انسان نہیں، تمام مخلوقات۔ انسان ان میں شامل ہیں، ملائکہ ان میں شامل ہیں، جنات ان میں شامل ہیں۔ چھٹے امام فرما رہے ہیں تمام مخلوقات جس بی بی کی کنہ معرفت کو درک کرنے سے عاجز ہوں، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی اللہ اکبر۔ مخلوقات جس کا مقام و مرتبہ حقیقی کو درک نہ کر سکیں، مخلوقات جس کی کنہ معرفت اور حقیقی معرفت سے عاجز ہوں، اس بی بی کو فاطمہ کہتے ہیں۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا خطاب آن دی ریکارڈ موجود ہے، نیٹ پہ پڑا ہے، وہاں سے تصدیق کر لینا، اور وہاں سے تصدیق نہ چاہو تو میں سچ ہی کہہ رہا ہوں۔ میں امام خمینی کے 2 جملے سنانے لگا۔ امام خمینی نے اپنے خطاب میں فرمایا تھا کہ دنیا کے جتنے بھی علماء، فضلاء، دانشوران، صاحبان علم، جنہوں نے بھی جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کی شان کو بیان کیا ہے، فضیلت کو بیان کیا ہے، ان کے مقام و مرتبہ کو بیان کیا ہے، سنیے گا جملہ، فرماتے ہیں ان تمام علماء نے اپنی سطح ذہنی کے مطابق بی بی پاک کی تعریف کی ہے، بی بی کے مقام و مرتبہ کے مطابق نہیں۔ پتہ نہیں میری بات پہنچی یا نہیں پہنچی؟ جتنے علماء نے، دانشوروں نے سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی فضیلت کو، شان کو بیان کیا ہے، وہ اپنی فکر کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، اپنی سطح ذہنی کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق انہوں نے سیدہ کی شان کو بیان کیا ہے، سیدہ کے حقیقی مقام و مرتبہ کے مطابق نہیں۔ اگلی بات اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، پتہ نہیں کتنے لوگ قدر کرو گے۔ پوچھا گیا کہ ائمہ اہل بیت نے جو سیدہ طاہرہ کی اپنی جدہ کی فضیلت کو بیان کیا ہے، ائمہ نے جو بی بی پاک کا مقام و مرتبہ بیان کیا ہے، آل رسول نے جو سیدہ کی شان کو بیان کیا ہے، وہ امام خمینی فرماتے ہیں جو آل رسول نے بھی بی بی کی شان بیان کیا ہے، وہ لوگوں کی سطح ذہنی کے مطابق ہے، بی بی کے مقام و مرتبہ کے مطابق ہے۔ خود معصوم کا ارشاد ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کے ساتھ بات کرو ان کے معیار عقل کے مطابق۔ تو معصوم نبی ہو یا امام ہو، نبی پاک کی حدیث ہے انا معاشر الانبیاء امرنا اللہ نکلم الناس الا علی قدر عقولہم، ہم گروہ انبیاء اللہ کی طرف سے مامور ہیں
کہ لوگوں کے ساتھ لوگوں کی سطح ذہنی اور لوگوں کی فکر کے مطابق، ان کی عقل کے مطابق بات کریں۔ ہم اللہ کی طرف سے مامور ہیں۔ اب بات سمجھو۔ لہذا سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کی اس دنیا میں معرفت سے لوگ عاجز ہیں۔ سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کی معرفت جس دن سیدہ صلوات اللہ علیہا کی حقیقی معرفت سے حجاب ہٹے گا، اس دن کا نام قیامت ہے۔ اس دن کا نام قیامت ہے۔ شیخ توسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جو درود توسی 14 معصومین پر درود بھیجا ہے، وظائف الابرار میں بھی ہے درود توسی، ہر معصوم پر درود بھیجا ہے۔ اس میں جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کی ذات پر جو درود بھیجا ہے، اس میں ایک لفظ آتا ہے اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی المجہولۃ قدرا۔ میرا اللہ اس بی بی پر درود و سلام بھیج جس کی قدر و منزلت کو کسی نے نہیں پہچانا، نہیں پہچانا۔ اور بھی پاک ایک زیارت نامے میں جملہ پڑھ رہا تھا، اس میں ایک لفظ آیا المجہولۃ قدرا والمخفیۃ قبرا۔ نہ ان کی قدر کسی کو معلوم ہوئی اور نہ ہی ان کی قبر کسی کو معلوم۔ قدر بھی مخفی، قبر بھی مخفی۔ قیامت کا دن آئے گا تو اس راز الہی سے پردہ ہٹے گا، اور قیامت کے دن ہی شیعیان فاطمہ سلام اللہ علیہ کا حقیقی تعارف بھی ہوگا۔ میں اب وہ روایت نہیں پڑھوں گا، صرف ایک جملہ کہنا میں آگے بڑھوں گا، پھر زندگی باقی شاید پہلے سنا چکا ہوں، نہیں سنا چکا۔ سیدہ طاہرہ کے تعارف کا دن بھی قیامت ہے، شیعیان سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کے معرفت کا دن بھی قیامت ہے۔ اور جب میدان قیامت میں سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کے شیعوں کی اور محبوں کی معرفت ہوگی نا، معرفت، اس وقت امام صادق علیہ السلام کا جملہ ہے میدان قیامت میں جب اہل محشر سیدہ طاہرہ کے محبوں اور شیعوں کی عزت اور تکریم کو، آج کل کی اصطلاح کے مطابق ان کا پروٹوکول محشر والے جب دیکھیں گے، چھٹے امام کے جملے، میدان قیامت میں ہر فرد اس وقت تمنا کرے گا کاش میں بھی فاطمی ہوتا، کاش میں بھی فاطمی ہوتا۔ تو ایک نام سیدہ صلوات اللہ علیہ کا، اس کی وجہ سے تسمیہ یہ ہے کہ بی بی کی قدر و منزلت جو حقیقی مقام و مرتبہ ہے معرفت کا، وہ دنیا میں لوگوں کو حاصل ہی نہیں۔ ان 9 ناموں میں ایک نام طاہرہ سلام اللہ علیہ۔ اب بتائیے، رب نے طاہرہ بنایا اور رب نے طاہرہ نام رکھا، جی اس تو بڑی، رب کسی کا جب نام رکھتا ہے نا تو اس مسمى میں اور اسم میں مناسبت دیکھتا ہے تو نام رکھتا ہے۔ ہم مناسبت نہیں دیکھتے، ہم نام رکھ دیتے، مناسبت نہیں ہوتی۔ خداوند عالم جب جن ہستیوں کے نام رکھے گا، نام میں اور صاحب نام میں مطابقت دیکھے گا اور پھر نام رکھے گا۔ سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی طہارت کو عروج اور معراج پر رب نے دیکھا تو رب نے نام بھی طاہرہ رکھا، اور رب نے پھر سیدہ کی طہارت کی گواہی اور آل رسول اہل بیت پیغمبر کی طہارت کی گواہی رب نے قرآن میں دی، قرآن میں دی۔ اور اتنا پاک و پاکیزہ بنایا کہ 2 بیویاں اللہ نے بطول بنائی، ایک مادر عیسیٰ حضرت مریم سلام اللہ علیہ وہ بھی بطول ہیں، جناب سیدہ وہ بھی بطول ہیں۔
پوری اللہ کی کائنات میں 2 بیوی ہیں بطول، اور آپ جانتے ہیں بطول اس بیوی کو کہتے ہیں کہ جس کو ولادت سے اس کی وفات اور شہادت تک ایک لمحے کے لیے بھی مصلی عبادت سے روکا نہ جائے۔ کنیز روایت کرتی ہے 15 رمضان المبارک نماز عصر کا وقت تھا، امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی۔ کنیز روایت کرتی دوسرے لمحے ہم نے دیکھا صدیقہ کبریٰ مصلی عبادت پر نماز عصر ادا فرما۔ یہ بطول بھی، جناب مریم جناب سیدہ دونوں بطول ہیں، لیکن اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا، بڑا فرق ہے۔ جناب مریم بغیر شوہر کے بطول ہے، سیدہ طاہرہ شوہر کے ہوتے ہوئے بطول ہے۔ ایک صلوات پڑھو سارے حضرات بلند۔ نہج البلاغہ میں ایک مقام پر آقا امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی عورتوں میں عموماً 3 نقص موجود ہوتے ہیں۔ عورت ناقص العقل ہے، اس کی وجہ مولا نے جو بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ ناقص العقل ہے، یعنی ناقص العبادت۔ ایک مستور عموماً ہر مہینے میں کچھ ایام میں وہ مصلی عبادت پر نہیں جا سکتے، نماز ادا نہیں کر سکتی۔ ماہ رمضان ہو تو پھر روزہ بھی نہیں رکھ سکتی۔ توجہ ہو گئی؟ نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، روزہ بھی، اور وہ ایام فقہ اہل بیت کے مطابق کم سے کم 3 دن ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتے ہیں ہر مہینے میں۔ مصلی عبادت پر نہیں جائے گی، نماز نہیں پڑھے گی، روزہ نہیں رکھے گی۔ البتہ ایک فرق ہے، مائیں بہنیں ذرا سن لیں، اس حالت میں نماز جو رہ جائے گی اس کی قضا واجب نہیں ہے، لیکن روزے جو رہ جائیں گے ان کی قضا واجب ہے۔ ان ایام میں جو ناپاکی کے ایام ہیں، روزے کی قضا بعد میں کرنی ہوگی، نماز کی قضا نہیں ہے۔ قرآن میں ہے، قرآن کہتا ہے کہ یہ بیماری ہے، یہ عورتوں کے لیے ایک عذر شرعی ہے۔ اب جو جوان بیٹھے ہو ناراض نہ ہوئیے گا، میری بات کو ذرا دل میں جگہ دیجیے گا۔ بھائیو، عورت تو اپنے اس عذر شرعی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتی، مصلی عبادت سے روکی گئی ہے۔ جو مرد ہو کے نماز نہیں پڑھتا اور مصلی عبادت پر نہیں جاتا، انہیں لگتا ہے عورتوں سے بھی کوئی بڑی بیماری ہے۔ صلوات تو پڑھ دو سارے حضرات۔ او بھائی، وہ تو اس بیماری کی وجہ سے نہیں جاتی نا، اور تم مرد ہو کے مصلی عبادت پر نہیں جاتے، تمہیں کون سی بیماری ہے؟ عورت کے مقابلے میں رب نے تمہیں شرف عطا کیا، تیری عبادت کو کامل رکھا، عورت کی عبادت کو ناقص رکھا۔ ہاں جی، اور تو وہ صرف مہینے میں چند دن نہیں جاتی تو ہمیشہ نہیں جاتا، اس سے معلوم ہوا کہ تو اس سے بھی زیادہ ناقص ہے، اور اس سے بھی زیادہ تو بیمار ہے، اور کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ اللہ نے تو اسے اپنے ذکر کی لذت ہی چھین لی۔ صلوات پڑھو محمد توجہ ہو گیا حضرات۔ تو ایک تو عبادت کے لحاظ سے عورتوں میں نقص ہے مرد کے مقابلے میں، اور دوسرا مرد کے مقابلے میں عورت وراثت میں بھی ناقص ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ خداوند عالم نے 2 لڑکیوں کے برابر ایک لڑکے کا حصہ قرار دیا ہے وراثت میں۔ توجہ ہے؟ اور اس کی بھی ایک حکمت ہے۔ مغرب جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، ان مسائل میں ایک یہ بھی کہتے ہیں کہ عورت کو وراثت میں حصہ ادا دیا ہے۔ ابھی تو یورپ والوں کو پتہ نہیں ملا چلا کہ یہ جو اللہ نے آدھا دیا ہے نا، لوگ وہ بھی نہیں دیتے۔ ابھی شکر کرو یورپ والوں کو یہ پتہ نہیں
کہ رب نے جو بیٹی کا نصف قرار دیا نا میراث میں، وہ باپ بھائی وہ بھی ہڑپ کر جاتے ہیں، ہاں جی، بخشوا لیتے ہیں بہنوں سے۔ صلوات پڑھو سارے۔ اللہ کے بندے، اسلام دین حکمت ہے، اس کا اگر ارادہ رکھا ہے نا، اس میں حکمت ہے۔ وہ حکمت کیا ہے بھلا؟ حکمت یہ ہے کہ اس بچی کی کل کو شادی ہونی ہے، اس نے کسی اور کے گھر جانا ہے، اور پھر اس کا نان و نفقہ اس کے شوہر پر واجب ہونا ہے، اس کے شوہر پر اس کا نان و نفقہ واجب ہے، سنبھالنا اس کے شوہر پر واجب ہے۔ اور جو لڑکا ہے، اس کی بھی کل شادی ہونی ہے، اس کے گھر میں ایک خانم آئے گی جس کے حقوق اخراجات اس پر واجب ہے۔ جس کا خرچہ زیادہ اس کا حصہ بھی زیادہ، جس کا خرچہ تھوڑا اس کا حصہ بھی تھوڑا۔ صلوات پڑھو۔ یا رسول اللہ۔ اور اللہ کا واسطہ مانو، جو رب نے بیٹیوں کا آدھا حصہ دیا بیٹے کے مقابلے میں، وہ تو دو، تم وہ بھی نہیں دیتے، ہاں جی؟ سال کے بعد عید پہ مٹھائی کے 2 ڈبوں پہ ٹرکھا رکھا ہے۔ اور میں حیران ہوں، ہمارے معاشرے میں یہ راوی چناب کا کنارہ ایسی جہالت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی۔ ایک جگہ بات ہو رہی تھی، میں نے خاتون سے کہا شریعت میں تمہارا حصہ ہے، حق رب نے دیا ہے، تو تقاضا کرو۔ نا جی نا، ہم بھائیوں سے حصہ لے لیں، ہاں جی۔ اچھا، بعض جگہ میں سن کے حیران ہو گیا، میں نے وہاں آواز اٹھائی کہ یار کیوں نہیں تم مستورات کیوں نہیں حصہ مانگتی؟ وہ کہتے ہیں کہ بہن نے بھائی سے اگر مانگ لیا نا حصہ، بھائی کہتا ہے ساری زندگی اب میرے دروازے پہ نہیں آنا، میرے جنازے پہ نہ آنا، میری میت کو ہاتھ نہ لگانا، تم نے حصہ مانگا۔ بڑا مرد بنا پھرتا ہے، غیور، غیرت مند، بزدل ترین گھٹیا انسان۔ نبی پاک نے کیا فرمایا تھا؟ اُوصِیکُم بِالضَّعِیفَینِ، میں تمہیں 2 کمزور طبقوں کے متعلق وصیت کرتا ہوں، ایک عورتیں ہیں، دوسرے بچے ہیں۔ عورتوں پر بھی ظلم نہ کرنا اور بچوں پر بھی ظلم زیادتی نہ کرنا۔ اور تو مرد ہے کہ بہن نے مجھے معاف کر دے حصہ، بہن نے بخش دیا، تو غیرت کر، تو اپنا حصہ بہن کو دے دے، وہ تو صنف نازک ہے، تو اور کما لے گا۔ عجیب بات ہے، مرد نہیں دیتا صنف نازک کو بہن کو حصہ، بہن کا حصہ کھا کے بڑا خوش پھر رہا ہے۔ اور ہماری بہنیں بھی اتنی بھولی ہیں، بھولی ہے نا، تبھی تو بھائی ہڑپ کر کے بیٹھے، ان میں تھوڑی سی شعور آ جاتا ہے نا کہ بھائی احسان کرتا ہے، اللہ نے ان کا حصہ رکھا ہے، خدا نے ان کو یہ حق دیا ہے، وہ اپنا حق لیتی ہے۔ بھائی اپنا حق لیتے ہوئے شرم نہیں کرتا، تو بہن اپنا حق لیتے ہوئے کیوں شرم کرے؟ بھائی کے بچے بہن کے بچے نہیں۔ اگر وہ بیچارے بھی سمجھتی ہیں کہ شوہر کوئی ٹیکہ لگانا ہے، پیکیوں سے کوئی شے نہیں لینی، بھائیوں سے کوئی شے نہیں۔ صلوات پڑھو ذرا سارے۔ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ میری بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں، میں تمہارے وکالت کر رہا ہوں، تمہارے حق کا مقدمہ لڑ رہا ہوں یہاں پہ۔ جنہوں نے نہیں لیا حصہ، جا کے لو حصہ، اپنے بھائیوں سے حصہ مانگو اپنے باپ کی میراث میں سے۔ یہ بھائیوں نے کوئی احسان نہیں کرنا، جو رب نے تمہارا حق مقرر کیا ہے تم نے وہی لینا ہے، اور مت چھوڑو، ضرور لو۔ صلوات پڑھو سارے۔ توجہ ہو رہی ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ عورت 3 جہت سے ناقص ہے۔ اصل یہ انسان کی فطرت ہے، جو بات اپنے اوپر آتی ہے نا وہ اچھی نہیں لگتی، جی ایسا ہی ہے نا۔ اپنا جو نقص پایا جاتا ہے نا انسان میں، وہ سننے کو یا وہ تیار نہیں ہوتا ہے۔ سب بھائی سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بننا، کون لے جائے گا ساتھ؟ جو باپ بیٹھے ہو
تم کیوں نہیں انصاف کرتے؟ تم بیٹیوں کے نام کیوں نہیں لگواتے اپنی جائیداد؟ تم نے بیٹیوں کو جنم نہیں دیا؟ اٹھا کے لائے تھے کہیں سے؟ بیٹیاں تو نبی پاک فرماتے ہیں یہ صنف نازک ہے، یہ زیادہ محبت کی یہ حقدار ہے، زیادہ توجہ کی حقدار ہے۔ تو دوسرا نقص وراثت میں، اور تیسرا جو نقص ہے وہ گواہی میں، شہادت، گواہی۔ مرد کے مقابلے میں دو عورتوں کی گواہی ہوگی تو ایک مرد کے مقابلے میں وہ نصاب پورا ہوگا گواہی کا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو بھائی دنیا کی عورتوں میں عموماً 3 نقص پائے جاتے ہیں، وہ ناقص العبادت بھی ہے، وہ ناقص الوراثت بھی ہے، وہ ناقص الشہادت بھی ہے، لیکن اللہ کی کائنات میں جناب صدیقہ کبریٰ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا یہ واحد مستور ہیں اللہ نے جنہیں ہر نقص سے محفوظ رکھا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، میدان مباہلہ میں 1 گئی تھی بابا کی صداقت کی گواہی کے لیے، 2 گئی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے معصومہ بنا کے اس گواہی اور شہادت کے نقص سے بچا لیا۔ توجہ۔ اور سرکار کی جب رحلت ہوئی تنہا سیدہ وارث تھی، کوئی بہن بھائی بی بی پاک کا نہیں تھا، اللہ نے بی بی کو وراثت کے نقص سے بھی بچا لیا، باپ کی ساری میراث کی اکلوتی وارث تھی، اور اللہ نے بطول بنا کے عبادت کے نقص سے بچا لیا۔ صلوات پڑھو سارے بلند آواز۔ تو میں عرض کر رہا تھا 2 بیویاں بطول ہیں، 2 بیویاں، جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا، جناب مریم سلام اللہ علیہا، اور ان دونوں بیویوں کی طہارت کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی ہے، اور قرآن میں ان دونوں بیویوں کے لیے آیت تطہیر موجود ہے۔ جناب مریم کے لیے آیت تطہیر کون سی ہے؟ وقالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ ملائکہ آ کے جناب مریم کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے، اے مریم اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، اور اللہ نے تمہیں پاک و پاکیزہ بنایا، اور اللہ نے عالمین کی عورتوں پر تمہیں منتخب فرمایا۔ عالمین کی عورتوں پر چن لیا یعنی عالمین کی عورتوں کی سردار بنا دیا اللہ نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا اما ابنت فاطمہ یا سیدۃ نساء العالمین، یہی سوال سرکار سے کیا گیا۔ قرآن جناب مریم کو بھی سیدہ نساء العالمین کہتا ہے، آپ فرماتے ہیں میری بیٹی سیدہ نساء العالمین ہے، تو یا رسول اللہ پھر فرق کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا اما مریم یا سیدۃ نساء اہل زمانہا، مریم صرف اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے، اما ابنت فاطمہ سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین۔ میری بیٹی اولین و آخرین کی سردار، خود مریم کی بھی سردار۔ یہ آیت تطہیر جناب مریم کے لیے، اور بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کے لیے اور اہل بیت کے لیے جو آیت تطہیر ہے وہ ہر مومن کے دل پر نور کے لفظوں سے رقم ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور ان 2 آیات میں فرق ملاحظہ کریں، فرق جناب مریم کی طہارت کا، توجہ، جناب مریم کی طہارت کا اعلان اللہ نے ملائکہ سے کروایا ہے۔ وقالت الملائکۃ یا مریم، ملائکہ آگے کہتے تھے مریم اللہ نے تمہیں پاک و پاکیزہ بنایا، لیکن صدیقہ کبریٰ اور اہل بیت کی طہارت کا اعلان رب نے خود کیا۔ انما یرید اللہ لیذہب۔ اور جناب مریم کی طہارت کا جب اللہ نے اعلان کیا تو فعل ماضی کا صیغہ ہے، طہرا کے، ماضی گزشتہ زمانے کے پر دلالت کرے، اللہ نے پاک و پاکیزہ بنا دیا۔ اور جب سیدہ طاہرہ کی طہارت کا اعلان کیا، یطہرکم فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ پوچھو علماء سے،
فعل مضارع استمرار کے لیے آتا ہے، دوام کے لیے آتا ہے۔ اللہ آج بھی سیدہ کی طہارت میں اضافہ ہی کرتا چلا جا رہا ہے، ان کی پاکیزگی کو بڑھاتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اچھا چلو ماضی مضارع کی بحث تو یہ عربی گرامر کی بحث ہے، ہر بندہ اس میں دلچسپی نہیں لیتا، لیکن یہ فرق تو بچہ بھی سمجھے گا کہ جناب مریم کی طہارت کا اعلان ہوا، صرف ایک بار لفظ طہارت ہے، طہرک، ایسے ہے نا۔ اور بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کہ جب طہارت کا اعلان ہوا تو 2 بار لفظ طہارت ہے، یطہرکم بھی تطہیرا، یطہرکم بھی، یعنی وہاں ایک بار لفظ طہارت ہے یا دوہری طہارت ہے۔ ایک اہل علم کا نقطہ بڑا خوبصورت کہ ہماری اردو زبان کا ایک محاورہ ہے، 1 1 ہوتا ہے اور 2 11 ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے علم غیب سے جانتا تھا، جو ایک معصوم کی ماں بننے والی تھی اس کے لیے ایک بار لفظ طہارت استعمال کیا، جو 11 معصوموں کی ماں بننے والی تھی۔ اس کے لیے طہرکم بھی فرمایا، تطہیرا بھی فرمایا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ وہ آپ کو یاد ہوگا بہت ساروں کو، پتہ نہیں وہ کس شاعر کا کلام میں بچپن میں سنا تھا، ایک مسدس ہے جس میں شاعر نے دونوں بیویوں کا ایک تقابلی جو جائزہ ہے وہ لیا ہے، وہ ایک تقابل بیان کیا ہے۔ اجازت ہو تو میں وہ مسدس آپ کو سناتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ مریم کا پدر عمران ہے گر، زہرا کا پدر محبوب خدا۔ مریم کا پدر عمران ہے گر، زہرا کا پدر محبوب خدا۔ مریم کا معزز شوہر نہ تھا، زہرا کو شرف حیدر کا ملا۔ مریم کا معزز شوہر نہ تھا، زہرا کو شرف حیدر کا ملا۔ تاریخ نے مریم کے احسان کا کب ہے ذکر کیا، سب مال خدیجہ کبریٰ نے اسلام پہ قرباں کر ڈالا۔ زہرا کا پسر مہدی جب دنیا میں جلوہ گر ہوگا، زہرا کے پسر کے قدموں میں مریم کے پسر کا سر۔ یہ طیب و طاہر گھرانہ، یہ آیت تطہیر سیدہ طاہرہ کی اور ان کے گھرانے کی طہارت کو بیان کر رہی ہے۔ ایک حدیث بھی ہے سرکار دو عالم کی، جس طرح بعض آیات بعض ناموں سے شہرت رکھتی ہیں، آیت تطہیر، آیت مودت، آیت الکرسی، آیت مباہلہ، آیت ولایت وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح نبی پاک کی احادیث بھی ہیں جو بعض ناموں سے شہرت رکھتی ہیں، مثلا حدیث ثقلین، مثلا حدیث سفینہ، مثلا حدیث غدیر، جی مثلا حدیث قرطاس، یہ ہے نا احادیث کے نام۔ اس طرح سرکار کی ایک حدیث ہے، حدیث سد ابواب۔ سد ابواب، ابواب دروازے، سد بند کرنا، دروازوں کے بند کرنے والی حدیث۔ اور یہ معتبر حدیث ہے، یہ شیعہ سنی کے ہاں موجود ہے، متفق علیہ حدیث مبارک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ پہنچے اور جب مسجد نبوی کی بنیاد رکھی تو پہلا جو اس کا نقشہ تھا وہ کچھ ایسا ترتیب پایا کہ درمیان میں اس طرح سے مسجد، اور مسجد کے اطراف میں بعض صحابہ نے گھر بنا لی۔ حضرت ابو بکر نے گھر بنایا، حضرت عمر نے گھر بنایا، مولا امیر المومنین نے گھر بنایا، جناب عباس بن عبد المطلب نے گھر بنایا، سرکار کے چچا نے۔ اتنی بڑی مسجد تو تھی نہیں، چھوٹی سی مسجد تھی۔
تو اب وہ جو اطراف میں گھر بنے ان کے 2 دروازے ہو گئے، ایک دروازہ مسجد میں رکھا ہوا تھا گھر سے، جیسے یہ دروازہ کھولا قدم مسجد میں، اور ایک باہر سے گھر آنے کے لیے۔ تو ہوتا کیا تھا کہ یہ احباب جب چاہتے اور جس حال میں چاہتے مسجد میں آ جاتے۔ اللہ پاک کو یہ ناگوار گزرا۔ اللہ پاک نے چاہا کہ دنیا کہتی کوئی فرق نہیں ہے ان ساروں میں، اللہ نے فرمایا نہیں، آج میں فرق بتاؤں گا، بڑا فرق۔ ہاں، یہ جب چاہتے آ جاتے مسجد میں، رب کی طرف سے یہ حکم آ گیا، میرا محبوب کہ جتنے دروازے مسجد میں کھلتے ہیں سب کے دروازے بند کرو، الا باب علی۔ مولا علی علیہ السلام کے گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ دو، باقی سب دروازے بند کر دو۔ اب ظاہر ہے کہ ناگواری تو ہونی تھی، یہ تو ہوتا ہے نا جی، آج بھی ہوگا، کسی کا دروازہ مسجد میں کھلا ہے، ایک کمیٹی آ کے بند کروا دے، اس کو بڑی تکلیف ہونی ہے۔ سرکار کے چچا کو بڑا ناگوار گزرا، سب کو ناگوار گزرا، اور سرکار کے چچا جو تھے جناب عباس، وہ اظہار کیے بغیر رہ بھی نہ سکے۔ یا رسول اللہ یہ کیا ہوا، میرے بھتیجے علی کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا اور میرا دروازہ بھی بند کر دیا۔ ایک صاحب نے عرض کی، یا رسول اللہ چھوٹی سی کھڑکی رکھ لوں۔ سرکار نے فرمایا جب رب نے بند کرنے کا کہا ہے تو کھڑکی کا کیا مطلب، بند تو پھر بند ہے۔ سرکار نے فرمایا چچا جان، میں نے اپنی مرضی سے نہ کسی کا دروازہ کھلا رکھا ہے، نہ میں نے اپنی مرضی سے کسی کا دروازہ بند کیا ہے، جن کے بند کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ بند کر دیے، اور جن کے کھلا رکھنے کا اللہ نے حکم دیا وہ جناب عباس رسول اللہ کے بھی چچا ہیں تو مولا علی کے بھی چچا ہیں۔ توجہ، جب چچا علی جیسا نہیں ہو سکتا، صلوات پڑھو محمد و آل محمد کی ذات کے اعظم دعویٰ۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ مولا علی کا دروازہ کھلا چھوڑا، اور یاد رکھو مولا علی علیہ السلام کا دروازہ بند ہو بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ یہ علم کا دروازہ ہے، اور علم کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوا۔ خداوند عالم نے مولا امیر المومنین کا دروازہ کھلا چھوڑ کر باقی دروازے بند کروا کے کائنات کو بتا دیا، یہ گھرانہ اور اس گھرانے کے افراد اتنے طیب و طاہر ہیں، یہ جب چاہیں جس حال میں چاہیں انہیں خانہ خدا میں آنے سے کوئی روک نہیں۔ وہ انصاف کا قتل نہ کرو، تحریک انصاف کی بات نہیں کر رہا، انصاف کا قتل نہ کرو۔ آیت تطہیر سامنے ہو، حدیث صد ابواب سامنے ہو، اور تو کہے کوئی فرق نہیں۔ اس گھرانے کی طہارت کی گواہی رب قرآن میں دے۔ اور شاعر مشرق اقبال نے بھی وہ معروف نظم کئی بار یہاں پڑھی گئی ہوگی جب سے یہ خمسہ عشرہ شروع ہے۔ اقبال نے بھی اپنی اس معروف نظم میں جو سیدہ طاہرہ کی شان میں اقبال نے کہی ہے، اس میں بھی دونوں بیویوں کا بڑا خوبصورت انداز میں تقابل پیش کیا۔ اجازت ہو تو چند اشعار سنو۔ اقبال کہتا ہے کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، فارسی میں نظم ہے، از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز۔ اقبال کہتے ہیں دونوں بڑی عزت والی بیویاں ہیں، جناب مریم سلام اللہ علیہ بھی، جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ۔ لیکن اقبال کہتا ہے کہ جناب مریم کے صاحب عزت ہونے کی وجہ ایک ہے، ایک نسبت سے وہ معزز ہے، اور وہ نسبت کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، روح اللہ کی ماں ہے، کلمت اللہ کی ماں ہے۔ اب سے نسبت حضرت زہرا عزیز،
اور 3 نسبتوں سے سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ قابل عزت۔ پہلی نسبت نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین۔ اقبال کہتا ہے اللہ نے جس ہستی کو اولین اور آخرین کا امام بنایا ہے، جس ہستی کو عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے، اس کی آنکھوں کا نور فاطمہ زہرا۔ اور شیخ سنی بھائیو غور کرنا ہے اس لفظ پر، یہ سرکار کی حدیث ہے جس کو اقبال نے نظم کیا۔ نبی پاک فرماتے ہیں فاطمہ تو ہے یا نور عینی، میری آنکھوں کا نور فاطمہ ہے۔ اب مجھے بتاؤ جس کا نور سلب ہو جائے پھر وہ دیکھ سکتے ہیں؟ وہ اندھا ہوتا ہے، اندھا۔ رسول اللہ نے بیٹی کی کیا عظمت بیان فرمائی، جس نور سے میں محمد دیکھتا ہوں وہ فاطمہ زہرا ہے۔ نور چشم رحمت للعالمین۔ اور رب نے کیسی باعزت و عظمت بیٹی عطا فرمائی، یہ عالمین کی عورتوں کی بھی سردار ہے، یہ جنتی عورتوں کی بھی سردار ہے۔ کائنات میں کوئی بیٹی اس بیٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو ایسے باعظمت، ایسے صاحب عزت بیٹے عطا فرمائے، حسنین کریمین علیہم السلام۔ یہ شیعہ سنی کی حدیث ہے، ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں۔ نبی پاک جب امام حسن علیہ السلام کو دیکھتے تھے نا، جملہ فرماتے تھے بے ابی انت و امی یا حسن، حسن تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، حسن تم پر میرے ماں باپ فدا ہو جائیں۔ امام حسین علیہ السلام کو دیکھتے تب بھی یہ جملہ فرماتے بے ابی انت و امی یا حسین، حسین تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہو جائیں، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ یہ ہے بیٹوں کی عظمت۔ لیکن جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کو دیکھ کے رسول اللہ فرماتے تھے فدا کے ابو کے یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر تیرا باپ قربان ہو جائے، فاطمہ تجھ پر تیرا باپ فدا ہو جائے۔ فداہا ابوہا، یہ پہلی نسبت، رحمت للعالمین کی آنکھوں کا نور۔ دوسری نسبت بانوئے تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ اقبال کہتا ہے بی بی پاک کی عزت کی دوسری نسبت یہ ہے کہ اللہ نے جنہیں مشکل کشا بنایا ہے اور جو شیر خدا ہیں اور جن کی شان میں سورہ حل عطا آئی ہے، ان کے جو سردار ہیں مولا علی علیہ السلام، ان کی زوجہ ہے۔ امیر المومنین جیسی ہستی کی زوجہ ہونا، یہ بی بی پاک کی عزت کی دوسری جہت ہے۔ توجہ، کتنے بندے لطف لوگے، یہ اقبال کا نظریہ ہے کہ بی بی پاک کی عزت کی دوسری جہت یہ ہے کہ وہ مولا علی کی زوجہ ہے۔ اعلم انی فاطمہ کتاب عبدالحمید مہاجر کی، انہوں نے سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی شادی کا جو چیپٹر چھیڑا ہے اس میں آخر پہ جا کے ایک جملہ لکھتے ہیں، لطف لینا۔ عبدالحمید مہاجر لکھتے ہیں کہ دنیا کے علماء فیصلہ نہیں کر پائے کہ سیدہ طاہرہ کی عظمت عزت مولا علی کی وجہ سے ہے یا مولا علی کی عزت فاطمہ زہرا کی وجہ سے ہے۔ ہر ہستی کو بجا طور پر فخر ہے، بجا طور پر ناز ہے۔ یہ جناب سیدہ کے اقبال کہتا ہے دوسری عزت کی جہت۔ امام شافعی کا نام آپ بڑا سنتے رہتے ہیں، ان کا بہت سارا کلام بھی ہے آل رسول کی شان میں، مدح میں۔ ایک ربائی سنانے کو جی چاہ رہا ہے، اگر عربی آتی ہوتی تو بڑا لطف آتا، لیکن انشاءاللہ ترجمہ کروں گا تو عربی سے لطف کم نہیں آئے گا۔ بڑی خوبصورت ربائی ہے ان کی، کہتے ہیں کہ اِلَا مَا غُلَامُ وَحَتَّى مَتَى وَعَتَبُوا فِي حُبِّ هَذَا الْفَتَى فَهَلْ زُوِّجَتْ فَاطِمَةُ غَيْرَهُ افی غیرہی حل آتا حل آتا۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ تم کب تک مجھے ملامت کرتے رہو گے، سرزنش کرتے رہو گے، مجھے برا بھلا کہتے رہو گے کہ میں مولا علی سے محبت کیوں کرتا ہوں، مولا علی کی محبت کی وجہ سے یہ سرزنش کب تک کرو گے، کب تک میری ملامت کرو گے؟
ہم شافعی کہتا ہے میری ملامت بعد میں کرنا، پہلے مجھے دو باتوں کا جواب دو۔ فَهَلْ زُوِّجَتْ فاطمہ غیر ولی کے علاوہ کوئی ہے جس کی زوجہ بتول ہو؟ افی غیر ہی حل عطا، اور مولا علی کے علاوہ کوئی ہے جس کی شان میں سورہ حل عطا نازل ہوئی ہو؟ 31 آیات آئی ہوں اس کی شان میں۔ یہ دوسری جہت ہے سیدہ کی۔ اور تیسری جہت مادریاں مرکز پرکار عشق، مادریاں کارواں سالار عشق۔ اقبال کہتا ہے کہ یہ پرکار ہوتی نا مرکز، امام حسن علیہ السلام کی ذات اور امام حسین علیہ السلام کی ذات، وہ جو پرکار عشق کا مرکز ہے، مولا حسین، امام حسن، ان کی امام فاطمہ زہرا، اور مادریاں کارواں سالار عشق۔ اور اقبال کہتے ہیں وہ جو چھوٹا سا قافلہ کربلا کی طرف رواں دواں ہے، وہ عشق کا قافلہ ہے، اور اس قافلہ عشق کے جو سالار ہیں ان کی ماں بھی فاطمہ زہرا، امام حسین علیہ السلام کی ماں فاطمہ زہرا۔ یہ عشق کا قافلہ ہے، اللہ کے عاشقوں کا قافلہ ہے، اور کربلا سرزمین عشق ہے، عشق خدا کی سرزمین۔ اور یہ جملے میرے نہیں ہیں، جنگ صفین کے موقع پر جب مولا امیر المومنین علیہ السلام کا گزر ہوا، سرزمین کربلا سے گزرے، امیر المومنین علیہ السلام نے توقف فرمایا، سرزمین کربلا پر رکے۔ امیر المومنین نے کربلا کے جو حالات پیش آنے والے تھے انہیں یاد کیا، گریہ فرمایا، روئے مولا امیر المومنین۔ اور روتے ہوئے جب مولا امیر المومنین کے ساتھیوں نے دیکھا تو رونے کا سبب پوچھا، گریہ کا سبب پوچھا۔ امیر المومنین نے پہلے اس زمین کی خاک کو اٹھا کے سونگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ رونے کا، یا امیر المومنین رونے کا سبب کیا ہے؟ مولا نے جملہ فرمایا، ھذہ مسارع عشاق، یہ وہ سرزمین ہے جہاں عاشق اپنی سواریوں سے اتریں گے۔ یہ اللہ کے عاشقوں کے سواریوں سے گرنے کا مقام، اللہ کے عاشقوں کے سواریوں سے اترنے کا مقام۔ کربلا سرزمین عشق خدا ہے۔ اور کسی عارف نے ایک جملہ کہا تھا، رکعتان فی العشق لا یصح وضوءہما الا بالدم۔ ایک عارف نے کہا تھا کہ عشق کی نماز کا وضو پانی سے نہیں ہوتا، عشق کی نماز کا وضو خون سے کرنا پڑتا ہے۔ کربلا وہ سرزمین عشق خدا ہے جہاں اللہ کے عاشقوں نے اپنے خون سے وضو کر کے اللہ کی نماز کو قائم کیا۔ کیا پڑھتے ہو مولا حسین کے زیارت نامے میں؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، آقا میں گواہی دیتا ہوں نماز آپ نے قائم کی۔ شہیدان کربلا کے زیارت نامے میں بھی جملہ، اشہد انکم قد اقمتم الصلاۃ، اے شہیدان کربلا میں گواہی دیتا ہوں آپ نے نماز کو قائم کیا۔ اور اس نظم کا جو مقطع ہے، مقطع کے دو شعر سنیں۔ اقبال کہتا ہے، رشتہ ہے آئین حق زنجیر پاست، پاس فرمانے جناب مصطفیٰست، ورنہ گرد تربتش گرد دمی، سجدہا برخا کے اوپا شیط میں۔ اقبال کہتا ہے اگر دین اسلام نے میرے پاؤں میں زنجیر نہ باندھی ہوتی اور سرکار دو عالم کے فرمان کا مجھے پاس نہ ہوتا، وہ کیا زنجیر ہے اقبال اسے کہہ رہا ہے کہ اسلام نے میرے پاؤں میں زنجیر ڈال دی؟ یہ جو اسلام کا حکم ہے کہ اللہ کے غیر کو سجدہ جائز نہیں ہے، یہ جو رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے غیر کو سجدہ جائز نہیں ہے، اقبال کہتا ہے یہ دین اسلام کا قانون نہ ہوتا، نبی کریم کا فرمان نہ ہوتا تو میں کیا کرتا؟ ورنہ گرد تربتش گرد دمی، میں قبر زہرا کے طواف کرتا، میں سیدہ کی قبر کا طواف کرتا، وہ سجدہ برخا کی اوپا شیزمی، اور میں قبر زہرا پر اپنے سجدے نثار کرتا۔
میں کہوں گا اقبال تو قبر زہرا کا طواف کرتا اگر تجھے معلوم ہوتا کہ قبر زہرا کہاں ہے۔ خدا کی قسم دکھ اسی بات کا۔ عام لوگوں کی قبروں کا تمہیں پتہ ہو؟ بولو، ہر ملک میں قبریں بنی ہوئی ہیں۔ قائد اعظم کی قبر جانتے ہو، اقبال کا مزار جانتے ہو، اسی طرح آل سعود کے مزارات ہیں، سب کی قبریں معلوم ہیں۔ کتنی مظلومیت ہے رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی ہے۔ یار یہ سوچو، اس بات پہ پھر غور کرو۔ یہی تو احتجاج تھا رسول زادی کا، قیامت تک کے لیے یہی احتجاج ہے۔ کتنے دکھ کی بات ہے، اکیلی بیٹی تھی رسول اللہ کی، اور مسلمانوں کو اپنے رسول کی بیٹی کی قبر کا پتہ نہیں۔ شیخین کی قبر کا پتہ ہے، تیسرے کی قبر کا پتہ ہے، یہ فلاں کی قبر معلوم ہے۔ نہیں معلوم تو بنت پیغمبر کی قبر نہیں معلوم تو حسین کی ماں کی قبر کا پتہ نہیں ہے کہاں ہے۔ اللہ اکبر۔ بس عزادارو چند جملے ذکر مصیبت کے عرض کروں گا۔ خدا ہمیں توفیق دے سیدہ طاہرہ کی عزاداری منا سکیں، سیدہ طاہرہ کی سوگواری منا سکیں۔ آیت اللہ گل پیگانی، آیت اللہ العظماء سید محمد رضا گل پیگانی، آپ نے نام سنا ہوگا، ان کا بڑا معروف جملہ ہے۔ وہ بڑی تاکید کرتے تھے کہ سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی عزاداری کو عاشورہ کی طرز پہ منایا جائے، مولا حسین علیہ السلام کی شہادت کی طرح بی بی پاک کی عزاداری۔ اور پھر ایک جملہ فرماتے تھے بلکہ اس سے بڑھ کے مولا حسین کی عزاداری سے بڑھ کر سیدہ کی عزاداری منائی جائے۔ اور ان کا بڑا معروف جملہ وہ فرماتے تھے، امام حسین کی عزاداری، امام حسین کا ماتم، امام حسین پر آنسو بہانا یہ تولا ہے، اور بی بی پاک کی عزاداری اور سیدہ پر آنسو بہانا یہ تولا بھی ہے اور یہ تبرہ بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ عزاداروں، میں نے عرض کیا تھا شروع میں، کسی نے نہیں پہچانا کون تھی زہرا۔ ذرا تصور کرو، 18 سال کی مختصر سی زندگی گزار کر پہلو پر ہاتھ رکھ کے رات کی تاریکی میں دفن ہو گئی۔ پھر کہتا ہوں، 18 سال کی مختصر سی زندگی گزار کے پہلو پہ ہاتھ رکھ، زخمی پہلو دنیا سے لے کے رات کی تاریکی میں دفن ہو گئے۔ نہ پہچانا لوگوں نے، نہ قدر کی۔ مظلومیت سیدہ طاہرہ کی، قیامت کا دن آئے گا، سیدہ کا تعارف ہوگا۔ چھٹے امام کی حدیث پڑھنے لگا ہوں، فرمایا جب قیامت برپا ہوگی نا، محشر برپا ہوگا، ایک جنتی ناکہ ہوگا جس پہ سیدہ طاہرہ سوار ہوگا، رحمت خدا کا سایہ ہوگا، اور اس ناکہ کی مہار جبرائیل نے پکڑی ہوگی۔ اور سنو عزادارو، جس جبرائیل کے ہاتھوں کی طرف بڑے بڑے رسول دیکھتے تھے، موسیٰ و عیسیٰ انتظار میں ہوتے تھے کہ جبرائیل رب کی طرف سے کوئی صحیفہ اور پیغام لے کے آئے۔ یہ شرف ہے سیدہ طاہرہ کا، سیدہ کے ناکہ کی مہار جبرائیل نے پکڑی ہو۔ میدان محشر میں سیدہ کی سواری آئے گی، جبرائیل پکار کے کہے گا، یا اہل معشر نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمہ بنت رسول اللہ۔ جبرائیل کہے گا، او محشر والو، سر جھکا لو، اپنی آنکھیں بند کر لو، محمد کی بیٹی فاطمہ۔ اللہ اکبر۔ اہل محشر سر جھکا لو، آنکھیں بند کر لو، محمد کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے۔ نبی پاک بھی تو اہل محشر میں کھڑے ہیں۔ نبی پاک سوال کریں گے، پروردگار میری تو بیٹی ہے فاطمہ، کیا میرے لیے بھی یہی حکم ہے، میں بھی آنکھیں بند کر لوں؟ ارشاد ہوگا، محبوب جس حال میں زہرا آ رہی ہے تو دیکھ کے برداشت نہیں کر پائے گا،
عزادارو سنو کہ کیا حالت ہوگی؟ امام حسین کا کٹا ہوا سر ہاتھوں میں ہوگا، مولا عباس کے کٹے ہوئے بازو گود میں ہوں گے، زہر آلود کرتا امام مجتبیٰ کا اور چند خون آلود کپڑے، یہ سامان لے کے سیدہ کی سواری آئے گی۔ سب انبیاء، سب اولیاء آنکھیں بند کر لیں گے۔ میں کہتا ہوں آنکھیں بند کیوں نہ ہو جاتی؟ یہ اللہ کا دربار ہے، یہ کوفہ و شام کے دربار و بازار نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کاش کوفہ و شام کے دربار و بازار میں بھی کوئی ہوتا جو پکار کے کہہ دیتا او کوفی و شامی آنکھیں بند کر لو، محمد کی بیٹی آ رہی۔ لیکن ہائے قسمت، ہائے مظلومیت میرے مولا علی کی بیٹیوں کی۔ بے حیا لوگ اشارے کر کر پوچھتے تھے علی کی بڑی بیٹی کون ہے، علی کی چھوٹی بیٹی کون؟ اجرکم علی اللہ۔ سواری چلتے چلتے ستون عدل الہی کے قریب پہنچے گی، جناب سیدہ ناقہ سے اتریں گی، ستون عدل الہی کو تھام کے یہ بھی ایک جملہ کر لی، یا عدلحکم بینی و بین من ظلمانی۔ اے عادل بادشاہ آج تو فیصلہ کر میرے درمیان اور مجھ پر ظلم کرنے والوں کے درمیان۔ اے اللہ آج انصاف کر، آج فیصلہ کر، آج فیصلہ کر میرا حق کیوں چھینا گیا؟ پروردگار فیصلہ کر میرا محسن کیوں مارا گیا؟ آج فیصلہ کر میری پسلیاں کیوں توڑی گئی، میرا پہلو کیوں زخمی ہوا، مجھے تماچا کیوں مارا گیا، میرا دروازہ کیوں جلایا گیا، میری معصوم اولاد کو کیوں قتل کیا گیا؟ اے عادل بادشاہ آج فیصلہ کر میرے درمیان اور مجھ پر ظلم کرنے والوں کے درمیان۔ اے عادل بادشاہ آج فیصلہ کر میرے درمیان اور میرے بیٹوں کے قاتلوں کے درمیان۔ اجرکم علی اللہ۔ بس 2 جملے سید عرض کریں گے، پروردگار مجھے میدان قیامت میں میرا بیٹا حسین نظر نہیں آتا، میرا حسین کدھر؟ ارشاد پروردگار ہوگا انظر الی ورائک، میری کنیز خاص فاطمہ ذرا جانب پشت نگاہ کر، بی بی جو پلٹ کے دیکھیں گی کیا منظر ہوگا؟ بغیر سر کے، بغیر سر کے مظلوم کربلا کا دھڑ کھڑا ہوگا، گردن کی رگوں سے خون تازہ جاری ہوگا، فشہقت شہقتاً، سیدہ طہرہ کی چیخیں نکل جائیں گی، غش کر جائے گی سیدہ روتے روتے، غش سے فاقہ ہوگا، آواز پروردگار آئے گی، او میری کنیز خاص فاطمہ اب مانگ، سوال کر، سلی تو تی مانگ تجھے عطا کیا جائے، کیا چاہتی ہو سیدہ؟ عرض کریں گے یا رب شیعتی، یا رب شیعت ولدی، میرا اللہ میرے شیعوں کو بخش دے، میرا اللہ میرے حسین کے شیعوں کو بخش دے، میرا اللہ میرے شیعوں سے محبت کرنے والوں کو بخش دے، میرے حسین سے محبت کرنے والوں کو بخش دے، میرے عزاداروں کو بخش دے، میرے حسین کے زواروں کو بخش دے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب منقلب کریم۔ اللہ اس ذکر کو قبول فرما، واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا۔ اس ذکر کا ثواب سے جعفر اقبال جعفر زیدی اور سید شعیب زیدی اور سیدہ لائبہ زیدی اور ان کے والدین، اقبال زیدی اور ان کے جو والدین مرحومین، سیدہ لائبہ زیدی مرحومہ اور خاندان کے جملہ مرحومین، ان کے نام اعمال میں اس ذکر کا ثواب درج فرما، مرحومین کو سیدہ طاہرہ کی شفاعت نصیب فرما، ان کے گھروں میں رحمت نازل فرما، جتنے عزادار بیٹھے ہیں میرا مالک سب کی حاجات کو پورا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولاد کو نیک اولاد عطا فرما، تنگ دست کو فراخ دست فرما، میرا اللہ جن کے پاس جوانوں کے پاس نوکری روزگار کاروبار نہیں، باعزت روزگار عطا فرما، علماء و مراجع اسلام کی زندگی دراز فرما، خادمان مظلوم ملت کی توفیقات میں اضافہ فرما، میرا مالک ان مجالس فاطمیہ کے انعقاد میں جن احباب نے جس حوالے سے بھی حصہ ملایا ہے میرا اللہ
ان کی اس خدمت کو قبول فرما، سیدہ کو راضی و خوشنود فرما، ان سب کے مرحومین کو بھی پاک کی شفاعت نصیب فرما۔ دنیا میں میرا اللہ زیارت محمد و آل محمد، آخرت میں شفاعت نصیب فرما۔ علماء علیہ السلام کی زندگی دراز فرما، تمام ملتمسین دعا کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ کریم مالک قیامت کے دن سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کے غلاموں میں سے ہمیں محشور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ان مرحومین کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قبولیت دعا کے لیے بلند صلوات۔